अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ लिया है कि फयाजुल हसन चौहान से दोबारा से एक बार फिर से चोट उनको आई है। उनके दिमाग पे अब की बार चोट आई है। उनसे उनका वज़ीर इत्तलात का जो उनकी वजारत है वो उनसे वापस ले ली गई है। लेकिन इसकी जो अंदर की कहानी है आज वो मैं आपको एक्सक्लूसिवली बताने वाली हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों फयाजुल हसन चौहान के साथ बार बार ये मजाक किया जाता है, क्यों बार बार उनको अपने ओहदों से हाथ धोना पड़ता है, कौन है वो शख्स जिसके वो मंजूर नज़र हैं और वो बार बार फयाजुल हसन चौहान को वापस लेकर आता है, और कौन है वो शख्स जिसे फयाजुल हसन चौहान बहुत चुभते हैं, बहुत बुरे लगते हैं और वो वापस फयाजुल हसन चौहान की छुट्टी कर देता है। तो चलिए आज के अंदर की एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं आपको ब्रेक करने वाली हूँ। लेकिन मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि फयाजुल हसन चौहान एज़ यूजुअल मीडिया के साथ बात कर रहे थे और वो तनकीद कर रहे थे, आड़े हाथों ले रहे थे अपोजिशन को। और वो कह रहे थे कि मरियम नवाज़ जो हैं वो तो जनाब अली अपनी तरफ से हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आज दरअसल हुआ ये था कि पेशी थी शहबाज शरीफ साहब की और उनके बेटे हमज़ा शहबाज की, और मरियम नवाज़ वहाँ पर अपनी यकजहती को ज़ाहिर करने के लिए वहाँ तशरीफ़ लाई थी। और मरियम नवाज़ ने बेसिकली ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि वो लोग, क्योंकि शेख रशीद ने कुछ दिन पहले एक प्रिडिक्शन की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ अपनी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम शीन लीग होगा, जिस तरह के नून लीग है। लेकिन फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शीन लीग निकलने से पहले ही मीम लीग निकल आई, यानी कि मरियम नवाज़ लीग, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहाँ पर मरियम नवाज़ आई और उन्होंने ये कहा, मीडिया टॉक की, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि कभी मीम लीग निकलेगी, कभी शीन लीग निकलेगी, तो उनके ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेंगे, कभी हकीकत नहीं बन सकेगी। हमारी यकजहती को कोई नहीं तोड़ सकता। उसी दौरान एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब सहाफ़ी ने एकदम से, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान तो मीडिया के साथ बात करने में बिजी थे, उनको तो पता ही कुछ नहीं था, तो अचानक एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पता चला है कि आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया है और अब आपकी जगह फिरदौस आपा यानी कि फिरदौस आशिक अवान वापस आ गई हैं। तो एकदम से उनको झटका लगा और फिर वो जैसे एकदम से बंदा अपने हवास में नहीं रहता, और फिर उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखें, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि असल में ये कहानी हुई क्या है। आगे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप क्या कहेंगे? मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला है कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सर, मुझे नहीं पता इसका, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर मीडिया में खबरें आ गई हैं, मैं नोटिफिकेशन ये भी आ बता गया। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया वीडियो के फयाजुल हसन चौहान जो हैं उनके हवास वहाँ पर कुछ देर के लिए बहाल नहीं रह सके। अब मैं आपको बताती हूँ अंदर की कहानी कि क्या वजह है। दरअसल पीटीआई के अंदर दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है जो कि फयाजुल हसन चौहान को पसंद करता है, और एक ग्रुप वो है जो फयाजुल हसन चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जो ग्रुप फयाजुल हसन चौहान को पसंद नहीं करता वो लोग उस्मान बुज़दार यानी कि वज़ीर आला पंजाब के पास बार बार जाकर उनकी शिकायत करता है। जबकि दूसरा ग्रुप जो है, जो हामी है फयाजुल हसन चौहान का, वो क्या करता है कि उनका ये कहना है कि दूसरे ग्रुप को ये शिकायत है कि जब भी कोई भी इवेंट होता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी मीटिंग होती है जिसमें इमरान खान साहब अपनी पूरी पार्टी के लोगों को बुलाते हैं, तो वहाँ पर वो लोगों के सामने मिसाल देते हैं फयाजुल हसन चौहान की। जी तो अब कहानी कुछ इस तरह से हुई कि फयाजुल हसन चौहान को जो दूसरा ग्रुप पसंद नहीं करता, उन्होंने बार बार जाके शिकायत की उस्मान बुज़दार साहब को कि फयाजुल हसन चौहान अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान साहब के मंजूर नज़र हैं तो आप इस चीज़ का कुछ करें। अब उस्मान बुज़दार के भी ये वज़ीर इत्तलात थे, मुआवनी खसूसी थे, और दूसरी तरफ इनके पास यानी कि वज़ीर इत्तलात का पूरा एक शोबा भी था बहुत बड़ा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी तरफ फिरदौस आपा, जिनके पास पहले ये शोबा था, इनके पास ये वजारत थी, लेकिन आप सब लोगों को पता होगा कि करप्शन के चार्जेस लगने के बाद फिरदौस आपा को इस ओहदे से हटा दिया गया था। और ये खबरें भी, अंदर की खबरें जो हैं बाहर आई थी कि फिरदौस आपा के साथ बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई थी इमरान खान साहब की, और यहाँ तक मामला पहुँच गया था
کہ جب عمران خان نے فردوس آپا کو کہا کہ میں آپ کو اس وزارت سے ہٹانا چاہتا ہوں، تو فردوس آپا لگاتار ان کے ساتھ بحث کرتی چلی جا رہی تھیں، اور عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا کہ غصے کے اوپر وہ قابو نہیں رکھ سکے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو ٹیبل تھا اس کے اوپر زور سے مکہ مارا تھا، اور مکہ مارنے کے بعد ارد گرد کے جو لوگ تھے وہاں پر ایک دم سے سائلنس ہو گئی تھی، یہ خبریں آئی تھیں سامنے۔ اس کے بعد فردوس آپا نے رونا شروع کر دیا تھا، اور پھر آخر کار فردوس آپا کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا، پھر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھیں۔ ابھی کچھ لوگ قیاس رائیاں کر رہے تھے کہ شاید وہ کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب فائنلی فردوس آپا نے دوبارہ سے کانٹیکٹ کیا عثمان بزدار صاحب سے، اور عثمان بزدار نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فائنلی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے، اعلیٰ قیادت کی طرف سے، اور فائنلی یہ چیز منظر عام پر اچانک سے آ گئی۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک وزیر کو تعینات کیا جا رہا ہے لیکن اس کو نہیں پتہ چل رہا، ایک وزیر کو معطل کیا جا رہا ہے یا ہٹایا جا رہا ہے یا اسے دوسری وزارت دی جا رہی ہے، اس کو بھی نہیں پتہ، یہاں تک کہ صحافی پوچھ رہے ہیں، یعنی سمجھ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کے اندر اصل میں ہو کیا رہا ہے اور فیصلے کون کر رہا ہے۔ اچھا جی، اب اس سے بھی آگے بڑھ کے میں آپ کو ایک اور خبر دیتی ہوں، بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ 2019 کے اندر بھی یہ عہدہ، یعنی کہ وزیر اطلاعات کا جو عہدہ ہے، یہ فیاض الحسن چوہان کے پاس تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ ذرا بڑبولے قسم کے انسان ہیں، وہ فوراً سے پہلے اپنی رائے دے دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ 2019 کے مارچ کے مہینے کی یہ بات ہے، جب وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ انڈیا کے اوپر تنقید کر رہے تھے، مودی کے اوپر، لیکن تنقید کرتے کرتے انہوں نے ہندو برادری کے بارے میں کچھ اس طرح کے نازیبہ کلمات بولے تھے، جس سے کہ پاکستان کے اندر موجود جو ہندو برادری ہے ان کا دل کافی دکھا تھا، اور اس کے بعد جتنے بھی پاکستانی مائنورٹیز ہیں انہوں نے اس چیز کا جو ہے بہت کہا تھا کہ نوٹس لیا جائے، اور فائنلی آخرکار کیا ہوا تھا کہ فیاض الحسن چوہان کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، اور مارچ کے مہینے میں ہی ان کو ان کی وزارت سے نکال دیا گیا تھا۔ فائنلی پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ 2 دسمبر کو انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اور واپس ان کو ان کی وزارت پہ بحال کر دیا گیا تھا۔ اب فردوس آپا کے اوپر جب کرپشن کے چارجز لگے تھے، تو یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی بڑی بحث ہو گئی تھی، تو اس کے بعد فائنلی عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے عاصم سلیم باجوہ جو کہ جنرل ریٹائرڈ ہیں ان کو اس عہدے کو دے دیا تھا۔ لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر جب سے اپوزیشن نے الزامات لگائے ہیں، خاص طور پہ انڈیا کے ایک وہاں کے ریٹائرڈ کرنل ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں عاصم سلیم باجوہ کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز لگائے تھے، کرپشن کے چارجز لگائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاپا جونز نام کی پیزا کی کتنی ساری ان کی برانچز ہیں اور یہ کئی ارب کا اب تک گھپلا کر چکے ہیں، اور اس کے بعد فائنلی عاصم سلیم باجوہ نے بھی کیا کیا تھا کہ اس عہدے سے برطرفی کا اعلان کرتے ہوئے خود ہی استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن اسے عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا کہ قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن پھر فائنلی اپوزیشن نے اتنی تنقید کی کہ جو عاصم سلیم باجوہ ہیں انہوں نے پھر سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ اب وہ مزید اس پہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فائنلی یہ چارج سنبھال لیا تھا فیاض الحسن چوہان نے، لیکن پھر سے آپا نے ان کو مات دی اور واپس آ گئیں۔ اب ایک اور چیز یہ کہ فیاض الحسن چوہان کا اب کیا ہوگا اور ان کے پاس کون سی وزارت آئی ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کو محکمہ پنجاب کا وزیر کالونیز بنا دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ صرف فیاض الحسن چوہان ہی ایک ایسے وزیر نہیں ہیں کہ جن کو وزارت سے ہٹایا گیا اور صحافی نے پوچھا اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو ہٹا دیا گیا، بلکہ 2 اور وزیر جن کی چھٹی کروائی گئی ہے، اس میں سے ایک کا نام ہے مہر محمد اسلم جو کہ کوآپریٹو کے وزیر تھے، اور جو دوسرے وزیر تھے وہ تھے حسین وڑائچ جن کے پاس محکمہ جنگلات کی وزارت تھی، اور یہ دونوں وزارتیں ان لوگوں سے واپس لے لی گئی ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خبر جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک گروپ ایسا ہے پی ٹی آئی کے اندر جو کہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا فیاض الحسن چوہان کو، کیونکہ ان کو اس بات کی تکلیف ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ فیاض الحسن چوہان کی اتنی تعریفیں عمران خان کیوں کرتے ہیں۔ عمران خان نے ایک دفعہ بیان دیا تھا جو کافی وائرل ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، روپے کی قیمت کم ہو گئی، یہ چیز تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی، مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا۔ تو میں اب جاننا چاہوں گی کہ کیا عمران خان صاحب اب بھی آ کر یہ بیان دیں گے کہ میرے منظور نظر یعنی کہ فیاض الحسن چوہان جو ہیں وہ ان کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، جیسے فیاض الحسن چوہان نے صحافی کو کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ مجھے ہٹا دیا گیا ہے، تو کیا اب عمران خان بھی ایسا بولیں گے یا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں مجھے پتہ تھا؟ لیکن میرا سوال
یہ ہے، اور وہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر کو لگایا جا رہا ہے اور ایک وزارت دی جا رہی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کیوں دی جا رہی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بالکل فیئر ہے، یہ چیز بالکل ٹھیک ہے کہ ایک وزیر سے اس کی وزارت چھینی جا رہی ہے، اس کو معطل کیا جا رہا ہے، اس کو برطرف کیا جا رہا ہے، یا اسے کوئی اور وزارت دی جا رہی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک وزیر اطلاعات کھڑا ہو کر دوسری اپوزیشن کے بارے میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہے، ان کے بارے میں آپ کو اطلاعات دے رہا ہے اور اس کو اپنے بارے میں اطلاع نہیں ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے. مجھے تو یہ چیز انیوژول لگی ہے اور بالکل بھی ٹھیک نہیں لگی. آپ کو یہ چیز کیسی لگی ہے؟ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، میرے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے کہ ماضی میں اس سے پہلے بھی فیاض الحسن چوہان کی بہت ساری چیزیں جو منظر عام پر آتی رہی ہیں. اس سے پہلے وہ ایک دن اپنے آفس میں بیٹھ کے بیان دے رہے تھے اور ان کے پیچھے اسلحہ پڑا ہوا تھا. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے آئے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے ایک دم سے عجیب ہوتی تھیں. تو میں آپ کا کامنٹ سیکشن میں ویٹ کر رہی ہوں، اور ہاں، میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے اور ہر طرح کی خبریں جاننے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ساتھ میں بیل آئیکن ہے اسے پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.